السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت شیث علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ تاریخوں میں یوں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت آدم اور حوا ایک پاکیزہ مقام پر بیٹھے ہوئے آپس میں محو گفتگو تھے کہ جنت سے ایک جوئے آب جاری ہوا جو ان دونوں کے قریب پہنچا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جبریل امین بھی کچھ فرشتوں کو لیے ہوئے وارد ہوئے۔ انہوں نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد جبریل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جنت میووں کا ایک طبق پیش کیا اور کہا کہ اسے نوش کیجیے، اور آپ آب بہشت سے غسل کر کے حوا کے پاس جائیے، کیونکہ آج نور محمدی آپ کے صلب سے رحم حوا میں منتقل کیا جائے گا اور تمہاری وحی کی بنیاد پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور حضرت حوا اسی شب حاملہ ہوئیں۔ مدت حمل گزرنے کے بعد ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام شیث علیہ السلام رکھا گیا۔ تاریخ خمیس میں ہے، چونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم کے صلب سے منتقل ہو کر حضرت شیث علیہ السلام کے صلب میں آنا تھا، اس لیے ان کی ولادت میں خاص اہتمام کیا گیا۔ عجائب القصص اور حیات القلوب میں ہے کہ جب حضرت شیث علیہ السلام سن بلوغ کو پہنچے تو جبریل امین نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، تم فلاں مقام پر کل شیث کو لے کر پہنچ جاؤ اور میں بھی فرشتوں کو لے کر وہاں آ جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے اس اجتماع کا سبب دریافت کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ شیث سے نور محمدی کے متعلق عہد و میثاق لینا ہے۔ دوسرے دن حضرت آدم مقام معینہ پہ پہنچ گئے اور حضرت جبریل بھی 70,000 فرشتوں کو لے کر وہاں آ گئے اور حضرت شیث سے عہد و میثاق لیا اور انہیں کچھ ہدایتیں دی۔ جس وقت حضرت شیث متولد ہوئے اس وقت حضرت آدم کی عمر 230 برس کی تھی۔ آپ کی نسل حضرت شیث علیہ السلام سے چلی اور حضرت شیث کے عہد میں اولاد آدم 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک قابیل کی اولاد جو آتش پرست ہوئی اور دوسری حضرت شیث علیہ السلام کی پیرو جو خدا پرست رہی۔ حضرت شیث اولاد آدم میں انتہائی محترم، بزرگ اور اپنے والد سے مشابہ اور خوبصورت تھے۔ ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے اور ان کی عمر 912 سال کی ہوئی تو انتقال فرمایا۔ انتقال سے قبل انہوں نے اپنا وصی انوش کو مقرر کیا اور انوش نے قینان کو، قینان نے ملحل ایل کو اور ملحل ایل نے یارد کو، یارد نے اخنوخ کو اپنا وصی اور جانشین مقرر کیا جو حضرت ادریس علیہ السلام کہلائے۔